بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ عزیز طلباء، اپنی اس ویڈیو میں ہم 9th کلاس کے لیے اردو کی درسی کتاب کے سبق نمبر 13، جو کہ ایک نظم ہے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، نام ہے اس کا جاوید کے نام۔ اس کے شعر نمبر 3 کی ہم تشریح کرنا سیکھیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ حوالہ شعر۔ نظم کا عنوان جاوید کے نام، شاعر کا نام علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ مفہوم: شیشہ گرانے فرنگ کے اپنے اوپر احسان مت لو، بلکہ اپنے وطن اور اپنی تہذیب سے محبت کرو۔ مشکل الفاظ کے معنی: شیشہ گراں کا معنی ہے شیشہ بنانے والے، مراد ہے اس سے۔ فرنگ کے معنی ہے انگریز۔ اس وقت برِ صغیر پر تاج برطانیہ کی حکومت تھی، تو انگریز اس وقت حاکم تھے۔ مینا و جام، صراحی یا پیالہ، مراد مذہبی و سیاسی شعور کہ جو ہندوستانی سوچ ہے اسی سے کام لے کر تم غالب آ سکتے ہو۔ سفال ہند سے مراد ہے ہندوستان کی مٹی کا برتن، مراد ہندوستانی کلچر اور ثقافت۔ تشریح: علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے جاوید اقبال اور مسلم امہ کے نوجوانوں سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ شیشہ گرانے فرنگ کے اپنے اوپر احسان مت لو، یعنی انگریزوں کے طور طریقے اور ان کی روایات مت اپناؤ، کیونکہ یہ شیشے کی طرح جلد ٹوٹنے اور ختم ہونے والے ہیں۔ کیونکہ در حقیقت انسان کی حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، وہ چھپتی نہیں ہے۔ جب ہم کسی دوسری قوم کے طور طریقے اختیار کرتے ہیں تو چونکہ وہ ہم نقالی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں ہم کچھ اور ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ دنوں تک حقیقت چھپی نہیں رہتی اور پھر آخر پر انسان کو سچ سامنے آنے پر شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے اقبال نے مسلمان نوجوانوں سے یہ بات کی ہے، کیونکہ ان کے علوم و فنون اور خیالات میں بھی پختگی اور افادیت نہیں پائی جاتی۔ اقبال ایک دوسرے مقام پر انگریزوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائے دار ہوگا۔ اس لیے ان کے خیالات اور افکار کو قبول مت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے وطن اور اپنی تہذیب سے محبت کرو۔ اگر اپنے ملک و ملت کی بہتری چاہتے ہو تو بجائے فرنگیوں کی، انگریزوں کی تقلید کے، ان کو کاپی کرنے کی بجائے اپنے مذہبی شعور کو بروئے کار لاؤ اور اپنی ہندوستانی تہذیب و معاشرت سے فائدہ اٹھاؤ، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ بقول شاعر: اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ عزیز طلباء، در حقیقت یورپی اقوام کی تہذیب و تمدن اور معاشرت ایک دھوکہ ہے، یہ عارضی چمک دمک اور فریب کا سامان ہے۔ اپنی تہذیب اور اپنے تمدن میں رہتے ہوئے ہی ترقی کرنی چاہیے۔ مشرقی اقدار و روایات سے محبت کرنی چاہیے،
مغربی تہذیب مادیت پرستی کے سوا کچھ نہیں، یہ روحانی اقدار اور اخلاقیات سے خالی ہے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان نوجوانوں کو چاہیے کہ مشرقی مٹی ہی سے ترقی کا سامان پیدا کریں۔ در حقیقت شیشہ دیکھیں، کانچ کے اس برتن کو کہتے ہیں جس میں شراب پی جاتی ہے۔ شیشہ گران کے لغوی معنی کانچ کے برتن بنانے والے ہیں، جبکہ محاورتاً اس کے معنی فریب کار کے ہیں، دھوکہ دینے والے کے ہیں۔ شیشہ گرانے فرنگ کی جو ترکیب اقبال نے اپنے کلام میں استعمال کی ہے، یہ نہایت بلیغ ہے، یعنی کہ اس کے معنی بڑے وسیع ہیں۔ اس سے مراد یورپی اقوام کی تہذیب و ثقافت ہے، جس میں مصنوعی پن اور بناوٹ نمایاں ہے، چمک دمک عارضی اور ناپائیدار ہے۔ مجھے امید ہے عزیز طلباء اس شعر کی تشریح آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں گے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حامی و ناصر۔